اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نماز زاہدہ نماز عاشقہ میں فرق، یعنی جو زاہدوں کی نماز ہے وہ کون سی نماز ہے اور عاشقوں کی نماز وہ کون سی نماز ہے، نماز ظاہری جو ہے وہ کون سی ہے، نماز باطنی کیا ہے، ان دونوں میں فرق، انبیاء کرام کی، اولیاء کرام کی، صالحین کی، صوفیوں کی، ولیوں کی، فقراء کی، قلندروں کی، یہ کون سی نماز ہے، اس بارے میں ہم تفصیل سے آج بات کریں گے نماز کے بارے میں۔ دیکھیں ناظرین، نماز اسلام کا سب سے اہم رکن ہے اور قبر میں، حشر میں سب سے پہلے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ نماز بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ لیکن ناظرین، اللہ تعالیٰ کا انسان کو پیدا کرنے کا مقصد، پہلے ہم تھوڑی سی اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انسان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کروانا، عبادت کروانا مقصود نہیں تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو صرف عبادت کروانا ہی مقصود ہوتا انسان کو پیدا کرنے کے لیے، تو عبادت کرنے والی اس کی اور بھی بہت زیادہ مخلوق ہے جو گنتیوں میں شمار کی ہی نہیں جا سکتی۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں اس کی مخلوق ہے جو اس کی عبادت کر رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اپنی پہچان کروانا تھا، اپنی معرفت حاصل کروانا تھا۔ اب ہم نے، علماء کرام نے اور جو آج کل کے علماء سو ہے، انہوں نے ہمیں صرف شریعت کی حد تک ہی روک لیا ہے۔ نماز، حج، زکوٰۃ، ان سب چیزوں میں ہم پھنس کے رہ گئے ہیں، اور یہاں تک نماز پڑھتے پڑھتے ہی ہماری موت آ جاتی ہے اور ہم ان سب چیزوں کی اصلیت سے واقف ہی نہیں ہو پاتے۔ یعنی جس طرح کہ ایک شاعر نے کیا خوب ہی لکھا ہے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئی صدا لا الہ الا اللہ۔ یعنی انہوں نے شریعت کی حد تک ہی ہمیں روک دیا ہے کہ صرف نماز، حج، زکوٰۃ، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور بس یہی سب کچھ ہے، اور جنت ہی سب کچھ ہے، اور جنت میں ہی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے گا۔ دیکھیں ناظرین، سب سے بڑی عبادت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا بھی کیا ہے، لیکن ہم صرف ظاہری چیزوں میں ہی پھنس کے رہ گئے ہیں شریعت میں، اور شریعت سے آگے ہمیں علماء کرام نے جانے ہی نہیں دیا۔ اب یہاں تک کہ بندہ پوری پڑھائی کر لیتا ہے اور وہاں پہ ہی رک جائے، لیکن آگے بھی اور ڈگریاں ہوتی ہیں اگر بندہ پڑھے تو، لیکن یہاں پہ صرف علماء نے ہمیں شریعت کے اوپر ہی روک دیا ہے کہ شریعت میں ہی آپ کو رب میں مل جائے گا، جنت بھی مل جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، جنت کے بہت سارے مقامات ہیں، اصل جو مقامات ہیں جنت میں انبیاء کا، صالحین کا، ان کو اللہ تعالیٰ کا جنت میں دیدار ہونا ہے۔ اب ایک حدیث بھی ہے کہ جو یہاں پہ نبینا ہوگا وہ آخرت میں بھی نبینا ہوگا۔ وہ نبینی سے مراد کہ وہ جو یہاں دل کی بینائی سے محروم رہ گیا، وہ وہاں بھی دل کی بینائی سے محروم ہو گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ظاہری نماز پڑھتے ہیں، اب حدیث بھی ہے کہ نماز الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغض، یعنی جو نماز ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے ہمیں روکتی ہے۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ لیکن اب دیکھ لیں کہ مدرسوں میں، مساجد میں علماء کرام دن رات 5 وقت کی نمازیں پڑھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ زناکاری سے، بچوں سے زنا سے، ان سب چیزوں سے باز نہیں آ رہے۔ آئے دن ہم یہ ساری خبریں ہمیں سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ وہ کیوں انہیں نماز نہیں روک رہی؟ اصل میں وہ نماز کی جو اصلیت ہے اس سے واقف ہی نہیں ہے۔ اب ظاہری نماز پڑھ لی، وہ جو ظاہری نماز ہے اس کا کوئی مقام ہے؟ وہ تو نفس کی خاطر ہم عبادت کر رہے ہیں، اس کی عبادت کی تو اہمیت ہی نہیں ہے۔ جو ظاہری نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارا دھیان سب کچھ، جیسے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیرا دل کھڑاوے کڑیاں منڈے تو سجدے کرے مسیتی، یعنی تیرا دل جو ہے نا وہ گھر کے اپنی بیوی بچوں میں ہے،
اور تو سجدہ مسجد میں کر رہا ہے تو تیرا دل وہاں ہے، تو وہ ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ تو جو فرما رہے ہیں کہ تو بھی اندھا ہے کہ تیرا امام بھی اندھا ہے، یعنی ایسی نماز ہے کہ تو بھی اس نماز میں اندھا ہے اور تیرا امام بھی اس نماز میں اندھا ہے۔ اصل میں جو ہمارے امام ہیں آج کل کے، جو ہمارے مولوی حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں، ان کو نماز کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کو ہم دیکھ لیں کہ نماز جو ہے نا وہ مومن کی معراج ہے، نماز میں مومن کو معراج ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے۔ اب ہم کتنی دیر ہو گئی ہم عبادت کر رہے ہیں، کیا ہمیں معراج حاصل ہوئی؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم تو نماز میں، ہمارا خیال ہی دنیا داری میں ہے۔ اب اسی طرح بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو بھائی تھے وہ ظاہری علماء تھے، مسجد میں امام تھے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ اب انہوں نے پھر اپنی والدہ کو شکایت لگائی کہ فرید میرے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اب جب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ان سے پوچھا کہ بیٹا اس میں تیرے بھائی کی توہین ہوتی ہے محلے میں، شہر میں، کہ اس کا جو سکا بھائی ہے وہ اس کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتا، تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی جو نماز ہے وہ نفس کی نماز ہے، یعنی یہ جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے اس کا دھیان دنیا داری میں ہوتا ہے، اور مجھے ایسی نماز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، میں ایسی نماز ہی نہیں پڑھتا۔ یعنی جو زاہدوں کی نماز ہے، جو زاہد میں، یعنی یہ کہہ لیں کہ جو ظاہری نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز صرف رکوع و سجود تک ہی ہے، اس کی نماز کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، نہ ہی وہ نماز آسمانوں تک پہنچ پاتی ہے۔ یعنی نماز میں جہاں کا خیال آیا ہماری نماز وہیں گئی۔ اس کے بعد پھر ایک حدیث ایک اور ہمیں ملتا ہے واقعہ مولا علی علیہ السلام کا، کہ مولا علی علیہ السلام کو ایک دفعہ ران میں تیر لگ گیا، جب وہ نکالتے تو مولا علی علیہ السلام کو تکلیف ہوتی، تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب نماز کی حالت میں ہوں گا تو تم اسے نکال لینا۔ جب مولا علی علیہ السلام نماز کی حالت میں ہوئے تو انہوں نے نکال لیا۔ جب مولا علی علیہ السلام نے نماز مکمل کی اور فرمایا کہ کیا تم نے نکال لیا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب یہاں سے شروع ہوتی ہے باطنی نماز کی تعریف، کہ باطنی نماز جو اصل نماز کا مرتبہ ہے نا، جو اصل نماز ہے وہ کیا ہے۔ تو اب دیکھیں جب نماز کی حالت میں ہوئے وہ، تو ان کو کیسے پتہ نہیں چلا کہ ان کی ران میں سے تیر بھی نکل گیا، ان کو ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ دراصل انسان کے اندر جو ہے نا وہ لطائف ہیں، روح سری خفی اخفا انا نفس۔ جب مولا علی علیہ السلام نماز کی حالت میں گئے تو وہ جو لطائف تھے وہ اپنے اپنے مقامات پہ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں پہنچ گئے۔ اب یہاں جو تھا خالی جسم تھا۔ اب خالی جسم جب بندہ دیکھ لیں کہ جب بندہ فوت وفات پا جاتا ہے، اس کے خالی جسم کو ہم جو کچھ مرضی کر لیں کیا اسے تکلیف ہوگی؟ بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اب یہی سوال پیدا ہوتا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی سلطان الہند، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ زاہدوں کی نماز ہے کہ وہ سجدہ سجود کریں، اور عاشقوں کی جو نماز ہے وہ ترک وجود کریں، یعنی اپنے وجود کو ترک کر دیں۔ یہاں سے تھوڑا سا نقطہ پوائنٹ کا ہمیں ملا ہے سمجھنے کے لیے، ترک وجود کیا ہے۔ اب ہم جو نماز کا جو لفظ ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ نماز نون میم الف اور زے، یعنی ٹوٹل یہ جو نا 4 حروف ہیں، نون میم الف اور زے۔ اب نون سے مراد یہاں پہ صوفیہ کرام نے لیا ہے کہ نفی کر دینا، ہر چیز کی نفی، یعنی خود کی بھی نفی، دنیا کی نفی، ماں باپ، ہر چیز۔ سمجھ لیں کہ عالم ناسوت میں ہر چیز جو ہے نا، دنیا اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں، عالم ناسوت میں ہر چیز کی اس نے نفی کر دی، ماں باپ، بہن بھائی، خود کی ذات، خود کی بھی نفی کر دی۔ وہ ہو گیا نون۔ جب جو نماز کا نون ہے یہاں سے مراد نفی کر دینا ہر چیز کی۔ اب کلمہ میں بھی لا اس لیے ڈالا گیا ہے کہ وہ نفی کر دیتا ہے ہر چیز کی، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ۔
اب نون میں جو نماز میں جو نون ہے نا وہ نفی کر دیتا ہے ہر چیز کی، یعنی جب ہم نے اللہ اکبر کہا تو سمجھ لیں کہ ہم بھی نہیں ہیں، دنیا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آگے پھر میم آ گیا، نون اور میم۔ اب میم سے مراد کو پہنچ جانا، یعنی جب ہم نے نفی کر دی ہر چیز کی، عالم ناسوت کی، دنیا میں ساز و سامان ہر چیز کی نفی ہو گئی، تب ہم مراد کو پہنچ گئے۔ نون سے نفی کر دی، میم سے مراد کو پہنچ گئے۔ اب مراد ہماری کیا ہے؟ اب میم سے آگے پھر الف ہے، یعنی جو نماز کا تیسرا حرف ہے وہ الف ہے۔ اب ہماری مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب ہماری مراد سمجھ لیں کہ ہم نے مراد کو پا لیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیا۔ یہ نماز کے جو لفظ ہے اس کی میں تشریح بیان کر رہا ہوں۔ جو نماز کے 4 حروف ہیں، نون، میم، الف اور زا۔ نون سے ہم نے خود کی نفی کی، عالم ناسوت میں ہر چیز کی نفی کر دی۔ اب میم سے ہم مراد کو پا گئے۔ اب ہماری آگے مراد کیا ہے؟ الف۔ الف سے کیا ہے؟ اللہ۔ ہم نے اپنی مراد کو پا لیا۔ یہی صوفیہ کی نماز ہے۔ اب آگے پھر ایک لفظ رہ گیا، اس کی بھی ہم تشریح کر دیں، زا رہ گیا۔ زا سے کیا مراد ہے؟ زندہ، یعنی جب ہم نے خود کی نفی کی، مراد کو پا لیا۔ مراد کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر ہم زیب کے درجے پہ پہنچ گئے۔ زے کیا ہے؟ زندہ، یعنی اصل زندگی جب ہم نے مرنے کے بعد اپنے خود کو ترک، یعنی موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جانا، یعنی فنا میں ہی بقا کا راز ہے۔ جو فنا ہو گیا، قطرہ سمندر میں مل کے سمندر ہو گیا، ہمیشہ والی وہ زندگی اس نے پا لی۔ تو یہ اس کی تفسیر صرف میں نماز کے لفظ کی بیان کر رہا ہوں، جو آج تک کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کے لفظ کا معنی کیا ہے۔ دیکھ لیں۔ اب زے سے مراد پھر وہ اصل ابدی زندگی کو پا لی، جو آخروی زندگی ہے، یعنی موتو قبل ان تموتو والی زندگی ہے، مرنے سے پہلے مر جانے والی جو زندگی ہے، یعنی وہ پھر اپنی مراد کو پا لیا اس نے۔ اب نماز کا اصل معنی کیا ہوا؟ 4 سٹیپ کے اوپر ہم اس کو سمجھ لیں۔ نون سے مراد اپنی نفی کر دینا، ہر چیز کی نفی کر دینا۔ میم سے مراد کو پہنچ جانا، مراد کیا ہے؟ الف، اللہ تعالیٰ۔ اب زے سے پھر ہماری زندگی، ابدی زندگی شروع ہو گئی۔ اب اس کا ظاہری معنی کیا ہے کہ جب ہم نماز، یعنی الصلاۃ بحضور القلب، یعنی بغیر قلب کی حاضری کے نماز ہے ہی نہیں، تو جب ہم مراد کو پہنچ جاتے ہیں تب ہمارا قلب حاضر رہتا ہے ہر وقت۔ تو باطنی نماز یہی ہے کہ ہم اپنے وجود کو ترک کر دیں۔ اب جس طرح مجنو جا رہا تھا، لیلا کی محبت میں گزر رہا تھا، اب ایک جو ظاہری عالم تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا، مجنو آگے سے گزر گیا، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو اس نے مجنو کو روک کے اس کے منہ پہ تماچا مارا کہ تجھے دکھائی نہیں دیا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اب مجنو بھی دیکھے کیسا کامل بندہ ہے۔ تو مجنو نے کہا کہ لیلا کی محبت میں، ایک لڑکی کی محبت میں مجھے نظر نہیں آیا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے، جو لیلا کو پیدا کرنے والا ہے اس کی محبت میں تو نماز پڑھ رہا تھا، تجھے میں کیسے نظر آ گیا؟ سبحان اللہ، دیکھیں کتنے نکتے والی بات ہے وہ کر گیا کہ جی محبت میں نماز پڑھنا، محبت کرنا کوئی عام کام نہیں ہے، عام بندوں کا کام نہیں ہے۔ میں لڑکی کی محبت میں جا رہا تھا تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے، اور خالق اکبر کی نماز میں، عشق میں تو ہے تو تجھے میں کیسے نظر آ گیا؟ تو جو باطنی نماز ہے نا، اس میں جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، جو ہمارے لطائف ہیں وہ اپنے اپنے مقامات پہ چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے روبرو، اللہ تعالیٰ کے دیدار، اور یہی ہے اصل میں معراج۔ جو معراج سب سے پہلے ولی کو جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے نا، وہ نماز کی حالت میں ہی ہوتا ہے۔ نماز، باطنی نماز، اب ویڈیو اور لمبی ہو جائے گی، باطنی نماز یہی ہے کہ ہم اپنے لطائف کو زندہ کریں، پہلے اپنے نفس کا تزکیہ کریں۔ یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ تو ہم اپنی نفس کی عبادت کر رہے ہیں، یہ تو ہماری ظاہری نماز کا کوئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی اہمیت اس کی نہیں ہے، یہ صرف ہم سمجھ لیں کہ ایک پریکٹس کر رہے ہیں۔ اصل چیز دیکھیں جی، سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ہم صرف ظاہری پہلو کو ہی دیکھ رہے ہیں، شریعت کو ہی دیکھ رہے ہیں، شریعت سے آگے تو ہم نکلے ہی نہیں ہیں۔ جب شریعت سے آگے ہم نکلیں گے تب ہمارے سامنے ساری چیزوں کی اصلیت کھلے گی کہ یہ چیزیں ہیں کیا، نماز کا اصل معنی ہے کیا۔ لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ان سب چیزوں کا، صرف نماز پڑھ لی، حج، زکوٰۃ، روزہ، بس، اور اسی میں ہم قبروں میں چلے گئے۔ تو باطنی نماز کے بارے میں جاننے کے لیے مرشد کامل کو ڈھونڈیں، مرشد کامل کو تلاش کریں، اللہ تعالیٰ کو سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے حق سے ملا دے،
اب مرشد کامل ہی آج کے دور میں حق ہے۔ مرشد کامل جب آپ کے اوپر نظر کرے گا، آپ کے لطائف چمکیں گے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، جب آپ نماز کی حالت میں ہوں گے تو پھر کائنات آپ کے سامنے ایک ذرے کے برابر ہو جائے گی جب بندہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ تو میں بیان ہی نہیں کر پا رہا جو ہماری کیفیت ہوتی ہے نماز کی حالت میں۔ تو بس پھر یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔